پی ٹی آئی کا چیئرمین مقرر کیا اور اس نے بھی اس تحریک میں بھی ججز بحالی کی تحریک میں بھی اپنا پیوٹل رول ادا کیا تھا۔ آج گوہر صاحب، آج یہ کالا کوٹ آپ سے پھر تقاضا کرتا ہے کہ نکلیں باہر، ان روڈز کے اوپر نہ اس کالے کوٹ کو کوئی روک سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے مرشد کو رہا کروائیں گے۔ اور آج میں اعلان کرتا ہوں، آج کے اس پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جی پی او چوک، جس نے ہمیشہ ہر تحریک کو جنم دیا، آج اسی جی پی او چوک پہ ہم احتجاج کریں گے، اور احتجاج کے نتیجے میں ہمارا لیڈر رہا ہوگا۔ ہم اپنے لیڈر کے رہا ہونے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آؤ ہمارے ساتھ چلو، عمران کو رہا کرو، ہمارے حسان کو رہا کرو، ہمارے حیدر مجید کو رہا کرو، تمام خواتین کو رہا کرو، ہماری تمام ورکرز کو رہا کرو۔ ہم آج اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس سے اگلی بات جو سب سے اہم ہے کہ آج ججز انصاف مانگ رہے ہیں۔ قاضی، تم کہتے تھے کہ میرے وقت میں کہیں کسی اسٹیبلشمنٹ نے کسی جج کو تھریٹ نہیں کیا۔ تمہارے دور کے اندر یہ سارے کے سارے کمپرومائز تم نے خود کیے ہوئے ہیں۔ قاضی، تم اپنا عہدہ چھوڑو، ہمارے کیسز میں سے اٹھو، تمہارے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم خائن ہو۔ آج بھی اس پلیٹ فارم سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے تمام کیسز میں سے قاضی فائز عیسیٰ اپنے آپ کو ریکیوز کرے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ آج ججز کا لیٹر آج سو موٹو لے کے تم نے سرچ خانے میں رکھ چھوڑا ہے، اس سرچ خانے سے نکالو اور اس کے اوپر ایک پوری کی پوری گائیڈ لائنز ہو کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی ججز کے اوپر آج کے بعد انفلوئنس نہیں کرے گا۔ ہماری 5 ہائی کورٹ کا ریسپانس تمہارے پاس موجود ہے۔ ایک دلیل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودا کا لیٹر موجود ہے، اس کے اوپر کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ ہو چکی ہیں، اس کو فکس کرو جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں۔ آج اعلان کرتا جا رہا ہوں کہ آج تمام لوگ پروٹیسٹ کریں گے جی پی او چوک کے اوپر۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جناب حسین احمد خان صاحب۔ میں اپنے آنے والے تمام مقررین سے گزارش کروں گا کہ ہم سب منتظر ہیں جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی طرف سے دیے جانے والے پیغام کے، ان کی کال کے، اس لیے بہت منتظر انتظار ہو۔ اسٹیج پہ جو دوست کھڑے ہوئے ہیں، میری گزارش ہوگی کہ اگر وہ اسٹیج کو خالی کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں ایکو سسٹم کا ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر ساری اسٹیج لوگ ہوں تو آواز بھی آگے تک جاتی۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب سردار محمد لطیف خان کھوسہ صاحب خان کے ٹائیگر، ہمارے ایم ایل اے اور ہماری نیولی فارم گلوبلائزیشن کمیٹی کے ممبر، آپ کی بھرپور تعلیموں میں جناب سردار محمد لطیف خان کھوسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، جناب وقاص صاحب اور دیگر ہمارے صدر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر موجودین پریزیڈیم اور میرے آئی ایل ایف کے ٹائیگرز اور ٹائیگرز، آپ کو انشاءاللہ قریب خوشخبری ملے گی۔ کل انشاءاللہ عمران خان اور بیوہ بیوی بشرا کی یہ جو آخری مقدمہ ہے جو عزت کا، انشاءاللہ کل اس میں آپ کو خوشخبری ملے گی اور
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین کو کون جیل میں رکھتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کو کون جو ہے بابا سلاسل رکھتا ہے۔ یہ مذاق بند ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ، یہ کھلواڑ بہت ہو لیا۔ 11 مہینے سے ایک شخص جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نئے مقدمات بنا دیں گے۔ یہ مذاق نہیں چلے گا، اور اسی لیے آج جو یہ کانفرنس ہے یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ بھی سن لیں، آپ جو تکنیکی بنیادوں پر ٹیکنیکلٹیز میں باتیں کر رہے ہیں، یہ قوم اور ملک ٹیکنیکل جسٹس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ آئین کی روح کو پسند کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کا جو فیصلہ بلہ چھیننے کا تھا، ہمارا سمبل چھیننے کا تھا، اس نے جمہوریت کا قتل کر دیا تھا، اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں بدترین فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو آپ باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی بات بھی سنیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کو چھیننا ہی غلط تھا، جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ملا ہوا تھا اور اس نے تشریح سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط کی۔ تو ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ 13 جج صاحبان جو ہے یہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کو بحال کریں گے، کیونکہ آئین کی روح ہی مجروح ہو چکی ہے، اور جب آئین کی روح مجروح ہو جائے تو یہ عمرانی معاہدہ جو ہے پاکستان کو یہ ہی ڈھانچہ مل جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، آپ نے الیکشن مینڈیٹ کو ڈاکہ مارا، فارم 47 کے ذریعے 17 سیٹوں والا جو ہے وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، 17 سیٹیں صرف مسلم لیگ نون نے لی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام پر ڈاکہ مار کر اس طرح سے عوام کو خائف کر کے، اس طرح سے 144 لگا کر، اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کو چھین کر، اس طرح سے پتر کر کے عوام کو سلام ہے۔ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو بڑا دو کر واضح جو ہے عزم کیا، اور انہوں نے اپنا ووٹ کے ذریعے ثابت کیا، اور وہ سمبل ان کو پرواہ نہیں تھی، کیونکہ بلے کا ووٹ نہیں تھا، یہ ووٹ عمران خان کا ووٹ تھا، یہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کو عوام کو مقتدر کرنے کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کی نسلوں کو سنبھالنے کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کو غیرت اور حمیت کے ایک مقام پر پہنچانے کا ووٹ تھا، اور اس پہ بھی ڈاکہ مارا۔ اور کدھر گیا وہ تاج پوشی والا بادشاہ جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو؟ شرط تم کو مگر نہیں آتی، ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہو، اور پھر آپ جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے، آپ نے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے سمدھی کو نائب وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے دختر نیک اختر بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا۔ او بھائی باقی تو غلام ہے نا، 25 کروڑ عوام تو آپ کے غلام ہے نا، آپ کو تو ایک خاندان سے باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کی ذرا دولتیں دیکھو، ان کے نہ صرف پاناما لیگ کے قصے ختم بھی نہیں ہوئے تھے، دبئی لیگ کو ذرا دیکھ لو، ان کی جائیدادیں دولتیں اور جاگیریں تو باہر ہیں، اور پھر کس منہ سے جا کے لوگوں کو کہتے ہو کہ آ کر آپ انویسٹمنٹ کریں اس ملک کے اندر؟ او بھائی اپنی ہی جائیداد واپس لے کے آ جاؤ، پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے، IMF کی محتاجی نہیں رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کا ذرا دیکھیے گا کہ کیا خوبصورت اس نے رندوں والی بات کی تھی، اور اس نے کہا جس وقت کے قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یہ
یہ غالب کا شعر ہے، لیکن فاقہ مستی آج اس عالم پر پہنچی ہے کہ آپ الامان آپ دیکھیے گا، اور اس سے کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ جو ہے عوام منظور کرے گی؟ یہ بجٹ ایک ہٹ مین کا بجٹ ہے، یہ معاشی قتل ہے یہ عوام کا اور پاکستان کا، یہ گروی رکھا گیا ہے پاکستان کو۔ اور کس سودی نظام کی بات کرتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہم کیفیت جنگ میں جا رہے ہیں، یہ سودی نظام کے ساتھ۔ ہمارا 9.5 ارب ہمارا جو ہے وہ سود کا ہم نے قسط دینی ہے صرف، تو یہ بجٹ کا 52% جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لو، 1971 والی مت تحریک کو دہراؤ اور پاکستان کے عوام کو اور ان کو حقوق واپس کرو۔ عمران کو ہم چھڑا کر رہیں گے، اور عمران جس دن باہر آیا عوام کا سیل رواں ہوگا جو ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آپ کو سواگت کرے گا۔ آئین پر عمل جاری کرو اور اسی میں پاکستان کی مضبوطی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔